اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، الحمدللہ آج ہم نے سورت شروع کر دی ہے، سورت مریم۔ سورت مریم آج ہم شروع کر رہے ہیں، 12واں ہے یہ، 16واں پارہ۔ تو اس سورت کا نام ہی مریم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ہم تذکرہ پڑھیں گے، اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی سورت مریم۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ جب صحابہ کرام نے سب سے پہلے ہجرت کرنی تھی حبشہ کی طرف، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس سے پہلے اتاری تھی۔ اچھا، یہ آیات اتری اور چند صحابہ جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے، تو پھر کفار نے جو ہے پیچھے سے آدمیوں کو بھیجا کہ ان کو جا کر کہیں کہ وہ ہمارے ساتھی جو ہیں واپس بھیجیں، ٹھیک ہے۔ تو نجاشی کے دربار میں جب پہنچے اور انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے چند ساتھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کو آپ واپس بھیجیں، تو نجاشی نے جو ہے کہا کہ میں جب تک ان کو اپنے پاس نہیں بلاؤں گا تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ تو جب واپس بلایا اس نے ان ساتھیوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، ہم نے دین کی خاطر جو ہے اپنا گھر بار چھوڑا، تو اس وجہ سے، اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے جو پیچھے ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نجاشی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں پر رہو۔ لیکن وہ جو قریش مکہ کے سردار گئے تھے بلانے کے لیے، انہوں نے پھر دوبارہ آ کر کہا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نجاشی سے آ کر کہا کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں۔ تو نجاشی نے دوبارہ ان صحابیوں کو بلایا، تو ان میں سے حضرت جعفر طیار نے، اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جو ہے سورت مریم کی چند آیات اس کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ایمان لے آیا نجاشی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس میں پڑھیں گے ایک عورت کی حیا کا تذکرہ، اور اس میں ہم پڑھیں گے مشکل حالات میں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ واحد صورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے۔ ویسے ہم سورۃ النساء پہلے پڑھ کر آئے ہیں، اس میں عورتوں کے مسائل کا تذکرہ تھا۔ رجال نام کی کوئی بھی قرآن مجید میں صورت نہیں ہے، یعنی مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت مریم کے نام پر، یعنی عورتوں کے نام پر یہ خاص ایک صورت آئی ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ایک پیغمبر کی ماں تھی، ٹھیک ہے، ایک پیغمبر کی ماں۔ اچھا، یہ جو صورت ہے، اس صورت میں عقیدہ توحید، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرے انبیاء کے واقعے جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں توحید کو بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس میں رحمت کا لفظ بھی اور مریم کا لفظ بھی کئی دفعہ آئے گا اس صورت کے اندر، رحمت کا لفظ اور مریم کا لفظ۔ عورتوں میں سے ایک واحد نام ہے مریم کا، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہوا ہے، باقی کسی عورت کا نام یعنی نہیں لیا گیا، مریم کا نام۔ اچھا، مریم نام لوگوں کو، ایک فاطمہ نام اور مریم نام لوگوں کو ہمیشہ پسند رہا ہے، مسلمانوں میں یہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو یہ صورت شروع ہو رہی ہے کاف ہا یا عین صاد۔ یہ واحد صورت ہے جس میں حروف مقطعات سب سے بڑے، یعنی 5 حروف مقطعات ہیں، ورنہ 2 حروف مقطعات ہوتے ہیں، یا 3 ہوتے ہیں، یا 4 ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر حروف مقطعات 5 آئے ہیں، تو لہذا یہ صورت اپنے حضرت صورت مریم جو ہے انفرادیت کے لحاظ سے بہت ڈیفرنٹ صورت ہے، اور ایموشنلی عورتوں کو بہت زیادہ سمجھاتی ہے یہ صورت کہ عورتوں کو مشکل حالات میں کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، معاشرے کے ساتھ اور اپنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے۔ تو پڑھیں گے ہم اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو پہلے تذکرہ آ گیا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اس کا تذکرہ، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہم اس سے پہلے آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ آل عمران میں جو سورۃ بقرہ کے بعد آتی ہے۔ یہاں پر دوبارہ تذکرہ آ گیا
زکریا علیہ السلام کا۔ تو سب سے پہلے ان کا ٹاپک ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، زکریا علیہ السلام کی دعائیں کیسے قبول ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم یہ سورت کاف ہایا عین صاد۔ سب سے بڑے مقطعات 5 ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی ولادت کے حساب سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور بوڑھی ہونے کے ساتھ بانجھ بھی تھی، یعنی دنیاوی اسباب کوئی بھی نہیں تھے۔ لیکن ان حالات میں زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو ان کے اس خاص معجزے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے شروع میں کر رہے ہیں۔ آپ کے رب کی رحمت جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، اذ نادیٰ ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے، یعنی دل میں پکارا۔ قال رب انی وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبی، اور میرا سر جو ہے یہ بھی بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، یعنی میرے بال سارے سفید ہو چکے ہیں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، یعنی آج بڑی ہمت کر کے میں تجھ سے ایک بہت غیر معمولی دعا کرنے جا رہا ہوں، جو کہ دنیاوی حالات اور طبی قوانین کے اعتبار سے تو ممکن نہیں ہے کہ میرے ہاں بچے پیدا ہو، لیکن اے اللہ آپ سے میں نے جب بھی کچھ مانگا تو میں مانگ کر مایوس کبھی نہیں ہوا یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت زکریا آتے، یہ ان کے خالو لگتے تھے رشتے میں، جب ان کے پاس آتے، یہ ہم تذکرہ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، تو ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھتے تھے، کہتے تھے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی تھیں ھذا من عند ربی، یہ میرے رب نے دیا مجھے، میرے رب کی طرف سے مجھے یہ پھل ملے ہیں۔ تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ جب اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے بے موسمی بچہ کیوں نہیں دے سکتا۔ وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، خود ہی دعا مانگ کے خود ہی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے اولاد کی خواہش نہیں کی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اچھا اب جس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ بڑھاپے کا سہارا ملے، ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کے بچہ نہیں ہے تو بیچارے کی زندگی بہت یعنی ایسی فضول سی اس کو لگتی ہے، یا اس کو ایسا لگتا ہے میری اب زندگی کا کیا مقصد، یا میرے جینے کا کیا مقصد، یا میری زندگی بیکار ہے، یا مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے۔ ایسا نہیں تھا ان کی زندگی گزارنے کا انداز۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے ڈر ہے کہ اپنے بھائیوں سے اپنے بعد اپنے ورثے میں سے کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا جو میرا جانشین بنے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا مقصد تھا، جانشین بنے، یہ جو میرا مشن ہے دین کو پھیلانے والا، دعوت تبلیغ والا، مجھے اپنے خاندان میں سے کوئی بھی، اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے اس مشن کو لے کر چلے۔ یہ ان کا مقصد نہیں تھا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، یا میری یہ کہ وہ نسل کیسے چلے گی، یا میرا نام نہیں رہے گا، یہ ان کی نیت بالکل نہیں تھی۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں قصہ سنا رہے ہیں جیسے کہ ہم کسی کے دیکھیں نا پچھلی زندگی تو وہ تصویریں دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ ماموں تھے، یہ خالہ تھے، یہ اس وقت کا واقعہ، یہ اس وقت کا واقعہ، اس وقت اس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکریا علیہ السلام کی بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تاریخ کا واقعہ حالات بتا بتا کے اللہ تعالیٰ ہمیں سنائیں گے کہ دیکھو اس وقت ایسا ہوا، اس وقت ایسا ہوا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور کہنے لگے یا اللہ میری بیوی بانجھ ہے، اور ان کی اپنی عمر 99 ایئرز تھی، ٹھیک ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور دعا کیا کی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ تم مجھے اپنے پاس سے خاص ایک ولی عطا کر جو میرا مشن لے کر چلے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، یعنی مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میری دینی اور روحانی وراثت کو سنبھال سکے، اور وہ وراثت یعقوب علیہ السلام کی بھی وہی تھی، اور وہ کہنے لگے میری بھی وہی وراثت ہے، یعنی دین کا مشن، دین کی تبلیغ، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی تو اپنی اولادوں کو یعنی اچھی باتیں سکھا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔
تو زکریا علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ایسا وارث مجھے دے جو آل یعقوب کا بھی وارث بنے اور میرا بھی وارث بنے۔ یعقوب علیہ السلام بھی یہی وراثت چھوڑ کر گئے تھے، دین کی دعوت و تبلیغ۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور کہنے لگے اے میرے پروردگار اس کو اپنے پاس مقبول بندہ بنا۔ یعنی یہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا دے، اولاد دے، یہ نہیں، یا اللہ نیک ہو، یہ انہوں نے کہا وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ آپ کے پاس وہ مقبول بندہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنے پاس سے محبوب بنا لے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس کو کرنے سے تیرے ہاں ہم محبوب بن جائیں۔ زکریا علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ یہ نہیں کہ چونکہ میں خود نیک ہوں، میرے گھر کی تربیت، میرا ماحول بہت اچھا ہوگا، میرا بچہ بھی نیک بنے گا، نہیں، اللہ سے پھر بھی دعا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی ہو نہیں سکتا۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ اے میرے پروردگار جو مجھے اولاد دینا اس کو ایسا بنانا کہ تیرے ہاں مقبول ہو، نیک ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ اتنی چاہت ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ بس دے، اتنی چاہت میں بھی اپنے خاص مقصد کو ضرور یاد رکھا اور کہا کہ یا اللہ نیک اولاد دینا، ورنہ اگر نیک اولاد نہ ہو آپ بتائیں کیا وہ صدقہ جاریہ تو بنے، سکون کا ذریعہ بھی نہیں بنتی، بہت تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے ماں باپ کے لیے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اللہ نے خود نام رکھ دیا، یعنی ایسا بیٹا دیا جس کا نام اللہ نے رکھا، اور اللہ نے آگے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام اس سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں، یعنی سب سے پہلے یہ نام اللہ نے جو ہے انٹروڈیوس کروایا دنیا میں۔ اب تو رکھتے ہیں نا لوگ یحییٰ نام، لیکن زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام اللہ نے یحییٰ خود رکھا۔ اور یہ دیکھیے جتنی دل سے دعا کی جائے اتنی جلدی آسمان سے جواب آتا ہے۔ اللہ نے ان کا کتنا پیارا نقشہ کھینچا کہ چپکے رب کو پکار رہے ہیں، تنہائی میں کتنی تڑپ سے دعا نکلتی ہے، کتنی جستجو، کتنی لگن، کتنی یکسوئی کے ساتھ دعا مانگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ سے کبھی بھی مانگ کے مایوس نہیں ہوا۔ اور اللہ نے نقشہ کھینچا کہ کیسے وہ اپنے رب کو چپکے پکار رہے تھے، اور خود ہی کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اپنی کمزوری کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ اتنی جلدی آسمان سے جواب آ گیا، قال رب انا یکون لی غلام، تو زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اچھا خود ہی مانگ کے خود ہی حیرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، جبکہ مجھے تو خود کو بڑھاپا پہنچا، میں تو خود سوکھ گیا ہوں، عطیہ خود میں سوکھ گیا ہوں۔ یعنی دعا کے بعد انسانی فطرت ہے نا کہ انسان اسباب دیکھتا ہے، تو خود ہی حیران ہو رہے ہیں کہ یا اللہ اسباب تو کوئی بھی نہیں ہے جو انسانی فطرت کے تحت بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے یہ مجھے کہا کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، کیسے ہوگا؟ یعنی امید پوری تھی، توکل پورا تھا، اللہ پر بھروسہ پورا تھا، تبھی تو کہہ رہے ہیں اللہ تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا۔ جب اللہ نے کہا کہ تیرے ہاں لڑکا ہوگا پھر خود ہی حیران ہو رہی ہے اللہ کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایسے ہوگا، تو نے مانگا میں نے دے دیا، تیرے پروردگار پر یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں کہ اولاد دے دے، وہ تو ایک دن میں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا کر رہا ہے، تیرے پروردگار کے ہاں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھ پر بہت آسان ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا اس سے پہلے جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا۔ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، کہا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی تو مقرر کر دیجئے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی پریگننسی ٹیسٹ ہو یقین آ جائے جیسا کہ اب ہو جاتے ہیں، ہے نا، ایسا نہیں تھا۔ اچھا ہمیں بھی کوئی ایسی کوئی حیران کن خوشخبری کوئی بتائے تو ہم بھی کہیں گے کوئی نشانی تو بتاؤ نا، ہاں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ تو ان کا بھی کوئی ٹیسٹ ویسٹ کا تو کوئی ایسا سسٹم تھا ہی نہیں، تو اتنی بڑی خوشخبری اور اتنے عرصے بعد جب سنی تو کہا یا اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ قال آیاتک،
اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر۔ یعنی جیسے اب ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ آواز بند ہو جاتی ہے کبھی جب گلا خراب ہوتا ہے نا، حالانکہ ہم صحیح بولتے ہوتے جب بہت ٹھنڈا پانی پئیں یہ گلا خراب ہو بالکل آواز ایسا ہوتا ہے کہ بند ہو جاتی ہے، نہیں نکلتی۔ بعض لوگ اکثر حج عمرے پہ جائیں وہاں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو آواز بالکل بند ہو جاتی ہے۔ ان کا اللہ نے کہا کہ تیری نشانی یہ ہوگی کہ تیری آواز بند ہو جائے گی، ہوش و حواس میں ہوں گے، آواز بند ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے یہ ہوگا، اشارے سے بات یہی ہو سکتا ہے نا، ورنہ تو انسان بول لیتا ہے نا، یعنی آواز بند ہو جانے سے بند ہو جائے گی، تم بول نہیں سکو گے، بات نہیں کر سکے۔ ہاں جی، تو یہ اللہ نے نشانی کہا، ہاں اللہ نے کہا ایسا ہو جائے گا کہ تیری آواز ہی نہیں نکلے گی، ورنہ انسان کی جب آواز نکلتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات کرتا ہے نا انسان، اور جب آواز بند ہو جاتی ہے تو پھر انسان لا محالہ اشاروں سے بات کرتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ تیرے ساتھ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تیری قوت گویائی سلب کر دی جائے گی، تم 3 راتیں مسلسل نہیں بات چیت کر سکو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے، یعنی اپنی عبادت، اپنے راز و نیاز، اپنی دعائیں یہ کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف آئے، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، تو انہوں نے اشارے سے کہا ان سے کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح شام اللہ کی۔ یعنی جب وہ لوگوں سے بات کرنے لگے تو آواز بند ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اشارے سے اللہ کا تعارف کروایا۔ تو مومن انسان کی یہ فطرت ہونی چاہیے، مومن کی یہ فطرت ہونی چاہیے، جب اللہ احسان کرے، جب اللہ نعمتیں دے تو انسان اپنے رب کے احسانات کے بوجھ کے تحت نافرمانی میں نہ لگے، بلکہ کیا کرے، رب کی تسبیحات میں لگ جائے، رب کی تعریف میں لگ جائے۔ جیسے زکریہ علیہ السلام الگ بھی تو عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آئے ہیں لوگوں کو اشاروں سے بھی رب کی طرف پکار رہے ہیں، رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو اشارے سے ان سے کہہ رہے ہیں صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو لہذا آج بھی ہمیں صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، جتنے مرضی اللہ تعالیٰ احسانات کر رہے ہیں، جتنی مرضی آزمائشیں آ جائیں، تسبیحات نہیں چھوڑنی۔ زیادہ سے زیادہ اگر تسبیحات صبح شام کی نہیں کر سکتے تو معوذتین اور آیت الکرسی صبح شام ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حفاظت کے لیے لازمی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کسی حفاظت والی جگہ پر نہیں آ جاتا، صبح شام کے اذکار ایسے ہیں، باقی تو ہیں مسنون دعائیں صبح شام کی دعاؤں والی کتابوں میں ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کرنا ہے، معوذتین اور آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ تو نعمت کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر زیادہ کرنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ جب احسان کریں، اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں ملیں تو پھر انسان کیا کرے، اللہ کا شکر زیادہ کرے۔ ہمیں ایسی سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ٹھیک ہے نا، اور سورۃ اخلاص، قل سے شروع ہو رہے ہیں نا، ہاں 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 3 ہے یہ۔ اچھا، سورۃ اخلاص کی اپنی جگہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق ہے، اس میں ہر قسم کی نظر، دیکھیں ہمیں اللہ نعمتیں دے تو رہا ہے نا، اچھا، اور ہمیں سب اپنے قریبی گھر کے لوگ، بہن بھائی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز جس سے تم بچ نہیں سکتے، وہ ہے نظر اور حسد، اس سے بچ ہی نہیں سکتے، لگ جاتی ہے، اپنوں کی لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، حسد لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، یہ لگ جاتی ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، حسد بھی لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا معوذتین ہر نماز کے بعد پڑھو، صبح شام پڑھو، بس پھر بے فکر ہو جاؤ، پھر تمہیں کسی پیر فقیر نظر اتروانے کی، ٹھیک ہے، پھر تمہیں کوئی وہ جو ہوتے ہیں گلے میں پہنتے ہیں تعویذ، کچھ بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صبح اور ایک مغرب کے ٹائم، ہاں مغرب کی نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لگتی ہے۔ دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت کے گڑے تک پہنچا دیتی ہے، اور آپ نے فرمایا ان چیزوں کا انکار ہے ہی نہیں، ان چیزوں سے تم نہیں بچ سکتے۔ ہمیں نہیں پتہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ دوسرا ہمیں حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور ہم ماشاء اللہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یعنی غیر شعوری طور پر انسان جو ہے نا وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے، اور دل میں حسد آ جاتا ہے، نیت اتنی ہوتی بھی نہیں ہے۔
نظر بھی لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں برحق ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ معوذتین، سورۃ ناس، سورۃ فلق اور آیت الکرسی، یہ پڑھتے رہو۔ آیت الکرسی پڑھنے کا مقصد یہ کہ ہم شیطان کی شرارتوں سے، وسوسوں سے، ہم اس سے بچے رہ سکتے ہیں، اور معوذتین یعنی سورۃ ناس اور سورۃ فلق اور سورۃ اخلاص بھی ساتھ میں ملا لیں۔ اس وقت کافرون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 صورتیں جو ہیں انسان کو ہر قسم کے نقصان سے بچاتی ہیں۔ تو نعمت کے ملنے پر بھی صبح شام کے اذکار کرنے، ہم بھول جاتے ہیں نا کہ اتنے مصروف ہو گئے نعمتوں میں، خوشی میں اتنے مصروف ہو گئے، تو لہذا نعمت کے ملنے کے، یعنی یہ دیکھیں زکریا علیہ السلام اتنے عرصے بعد خوشخبری مل رہی ہے۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ چلو بھئی بیبی شاور کرو، یہی کہتے نا، چلو بھئی کوئی نہ کوئی فنکشن کا ارینج کریں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ خوشی میرے رب نے دی ہے، وہ لے بھی سکتا ہے۔ یقین مانے جو دنیاوی ہم نے فنکشن بنائے ہوئے نا، کرنے کے بعد اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جتن کرتے ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، حقیقی خوشیاں نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ملتا، وہ چاہتے نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم نے رب کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم کیا کرتے، کسی کے بھی یعنی بہت عرصے تک بچہ پیدا نہ ہو، اور اگر پریگننسی کی پازیٹیو رپورٹ آ جائے، مختلف یعنی حمل کے ساتھ خواتین تصویریں کھنچواتی ہیں اور سوشل میڈیا پر تصویریں لگ رہی ہوتی ہیں۔ آج کل تو یہ کلچر بن گیا۔ تو انبیاء کی جو ہے جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، بڑے ہمارے لیے سبق ہم ہو جائے، اور اتنا ایموشنلی یقین مانیے کہ یہ واقعہ ہے نا، میں تو پڑھ رہی تھی اور اتنا میں کہتی ہوں ایموشنلی اٹیچ ہوتا ہے نا انسان رب کے ساتھ، کہ یہ انبیاء کیسی زندگیاں گزار گئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم البم کھولتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو، اور ہم جڑتے جاتے ہیں کہ اچھا اس وقت ایسا ہوا تھا، اچھا اس وقت کی یہ حالات تھے، اچھا اس وقت ایسے کپڑے پہنے جاتے تھے، ایسے بال بنتے تھے، ایسا میک اپ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات ہمیں سنا کر جوڑ رہے ہیں کہ میرے بندو دیکھو میرے انبیاء کا کیا طریقہ تھا، ان پر آزمائشیں بھی آئیں، ان کو نعمتیں بھی ملیں، لیکن ان کا طرز انداز کیا تھا، تم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ یہ بڑے پیارے واقعات ہیں۔ تو لہٰذا اتنی بڑی خوشخبری اتنے عرصے کے بعد ملنے کے بعد لوگوں کو اشاروں سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ دیکھیے دعوت و تبلیغ کتنی اہم ہے، لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل میں رب کی محبت ہے تو ہم دوسروں کو بھی جوڑیں گے اور خود بھی جڑیں گے۔ زکریا علیہ السلام پہلے خود محراب میں عبادت کر کے آئے ہیں، ایسا نہیں کہ خوشی ملنے کے بعد آپے سے بھی باہر ہو گئے۔ ہم لوگ ہو جاتے ہیں آپے سے باہر، ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ نعمتیں رب دے رہا ہے، اصل میں نعمتیں ملنے کے بعد اس رب کے ساتھ زیادہ جڑنا ہے۔ زکریا علیہ السلام خود بھی صبح شام کے اذکار، اپنے ذکر و اذکار کر کے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، انہیں اشارے سے کہہ رہے ہیں تم لوگ صبح شام رب کی تسبیح بیان کرو، رب کی تعریف کرو۔ یعنی جو بھی انسان کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے تبھی تو ٹائم نکالتا ہے، تبھی تو لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے۔ اتنا اہم انہوں نے سمجھا کہ لوگوں کو اشاروں سے، بول نہیں پا رہے، اشاروں سے کہا اپنے رب کی صبح شام تسبیح بیان کرو۔ جب خود اتنے نیک تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیا، ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہونے کے بعد جب یحییٰ ملا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، بچہ بڑا ہو گیا، اسے بھی نبوت مل رہی ہے، اے یحییٰ پکڑو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب تمہیں مل گئی، تمہارا باپ بھی نبی اور تم بھی نبی اب بن گئے ہو، اب تم نے بھی دعوت و تبلیغ والا کام کرنا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو عطا کی بچپن میں حکمت اور دانائی کی باتیں، بہت سوبر، بہت سمجھدار، بہت بڑوں والی باتیں کرنا۔ ابھی بھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو بہت برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، ان کی نیچر ایسی ہوتی کہ وہ گناہوں کے قریب نہیں جاتے، انہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ یحییٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت و دانائی کی باتیں سکھا دی، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور ہماری طرف سے بہت نرم محبت کرنے والا اور پاکیزگی والا، اور وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت متقی تھا۔ یہ کون تعریفیں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریفیں کر رہا ہے۔ اولاد کے حق میں جب دعائیں کریں نا تو اللہ دعائیں رد نہیں کرتے۔ یہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا،
یا اللہ ایسا بچہ دینا جو تیرے ہاں بھی اس کا مقام ہو، یہ نہیں کسی بیٹا دے نہیں، دعا مانگی یا اللہ مقبول بندہ ہو تیرے ہاں۔ تو اللہ کے ہاں سے دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور اللہ کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، لہذا رب سے رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں۔ زکریا علیہ السلام بھی تو کہہ رہے ہیں نا وَلَمَّ كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، امید تھی انہیں پوری۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے بھی وہ بہت دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ میرا رب سنتا ہے، سب کی سنتا ہے اور سب کچھ کر بھی سکتا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اللہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ تَقِيًّا، یعنی وہ متقی بھی تھا، اور وَبَرًّا بِوَالِدِهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، حسن سلوک کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ خود سر اور نافرمان نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بڑھاپے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں کہ نہیں بگاڑ دیتے، اتنے لاڈ اٹھاتے، تربیت کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا بس چلتا ہے کہ وہ بچے کا پاؤں زمین پر ٹکے نہیں، ہمارا بس چلتا ہے کہ بچہ چلے، بچے کے بیگ اٹھانے والے 5-6 لوگ ہوں، ہمارا بس چلتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو وہ اٹھ کے خود پانی نہ پیے۔ تربیت تو دور کی بات، تربیت کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والا تھا۔ بڑھاپے کی اولاد بگڑا ہوا نہیں تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ ہی وہ نافرمان تھا اور نہ ہی وہ خود سر تھا۔ اولادیں اللہ سے مانگیں، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیں تو اس کی پھر تربیت کرنی ہے، تربیت ایسی کرنی ہے کہ اس کو دین کے راستے پر لگانا ہے۔ ایسا ہمارے ہاں تو جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تو ایسا ظالم و سرکش بنتا ہے نا، بہت سرکش بنتا ہے، وہ کسی کے حقوق پورے کرنے والا نہیں ہوتا، اکثر ڈاکو بن جاتے ہیں، زنا کرنے والے بن جاتے ہیں، ہوتے وہ بڑے لاڈلے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے جائیداد بہت ہے، ماں باپ نے جائیدادیں بہت چھوڑی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اکلوتا ہے نا، بہت جائیداد ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن ماں باپ تربیت پھر نہیں کرتے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ نعمت دے دے تو پھر کیا کریں، اسے اس کے رستے پر لگائیں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام اس پر جس دن ان کی ولادت ہوئی اور جس دن انہیں موت آئے گی اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، ٹھیک ہے، یحییٰ علیہ السلام کو جس دن اٹھایا جائے گا، ان سب پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے، اچھے تھے۔ اکلوتا بیٹا بھی ہو لیکن اگر اچھے اعمال نہ ہو، انسان کبھی اچھے معنوں میں تذکرہ کرتا ہے، کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا رب سے دعائیں مانگیں نعمتوں کے لیے، اولادوں کے لیے، لیکن جب مل جائیں تو انہیں دین کے ضرور قریب کریں، انہیں رب کے ضرور قریب کریں، انہیں قرآن کے ضرور قریب کریں۔ یہ ان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوگا۔ اولاد ان کے لیے بہترین، اولاد کے لیے مال سرمایہ نہیں ہے، بلکہ وہ اکلوتی اولاد جس کی اتنی جائیداد ہوتی ہے، جس کی تربیت نہیں ہوتی، وہ بالکل نکٹو بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پیسہ بھی، مال بھی، سب کچھ، پراپرٹی سب اجاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہے اولاد ایک ہو یا زیادہ ہو، اللہ یہ نعمت دے تو دین کے ضرور قریب کریں، قرآن کے ضرور قریب کریں، پھر وہ اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ پھر ان اولادوں کے لیے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، ان پر سلامتی ہو، ان پر رحمتیں ہوں، ان پر برکتیں ہوں جس دن کے وہ پیدا ہوئے۔ اللہ اس دن کی دیکھیں تعریف کر رہا ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے اللہ اس دن پر سلام بھیج رہا ہے، اور جس دن فوت ہوں گے اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تمام واقعات ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سورۃ مریم ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں جب بھی کوئی پریگننٹ ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، سورۃ مریم پڑھا کرو، ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ڈیلیوری ہونے والی ہو، ہم کہتے ہیں سورۃ مریم پڑھا کرو۔ ڈاکٹر نے کچھ ڈرا دیا، بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی، پانی بہت زیادہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں سورۃ مریم پڑھا کرو۔ ہمارے یہاں یہ بہت مشہور باتیں، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ جن کو ہم پڑھنے کو کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سورۃ مریم میں کیا ہے۔
آج ہم پڑھ رہے ہیں اس واقعے سے، جو ہم نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس واقعے سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی کون کون سی باتیں تھیں، کہ اللہ سے کسی بھی وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے اپنے نیک لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ اللہ سے اولاد مانگیں، اس لیے نہ مانگیں کہ یہ ہمارا نام روشن کریں گے یا ہماری نسل بڑھے گی یا ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارا نام تو لینے والا ہوگا، اس لیے اولادیں نہیں مانگیں۔ اولادوں کا مقصد کیا؟ یا اللہ ہم خود بھی نیک بنے رہیں اور ہمارے فوت ہونے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، بس اس نیت کے ساتھ اولادوں کو پالیں اور اللہ سے اولادیں مانگیں۔ اس واقعے سے ہم نے یہ سبق سیکھا، اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ اسباب کے بغیر بھی دعائیں سنتا ہے۔ اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ اولادوں کے حق میں کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ والدین اگر دعائیں کریں، والدین کی کوششوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بہت زیادہ جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کے حق میں دعائیں کریں۔ جب دل دکھے بد دعائیں نہ دیں۔ ہم بد دعاؤں پر آ جاتے ہیں نا، بد دعائیں نہ دیں۔ ہم نے آگ کر دیا، ہم جائیداد میں سے حصہ نہیں دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، شکل نہ دکھائے، ایسی الفاظ ہم نے نہیں کہنے۔ دل تو دکھتا ہے والدین کا، اولاد دکھاتی ہے دل، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بد دعائیں نہیں کرنی۔ ہم نے ان کی نکل نہیں سکتی بددعا، میرا خیال ہے نکالتی ہیں ماں، یقین مانیں نکالتی ہیں، بہت نکالتی ہیں۔ کہنا ڈانٹنا الگ بات ہے، بددعائیں میرا ہاں، خیال ہے کہ کسی بات کے دل سے نکل سکتی ہے۔ سمجھدار ماؤں کی شاید منہ سے نہ نکلے، لیکن میرے خیال میں جب غصے میں انسان آتا ہے نا، انسان ہوش میں نہیں رہتا، بالکل ہوش میں نہیں رہتا۔ لہذا اپنی دعاؤں کے لیے دیکھیں، ان والدین کے لیے دلوں سے بد دعائیں نہیں نکلیں گی جو اولاد ماں باپ کا دل ٹھنڈا رکھیں گے۔ جب والدین کا دل دکھا ہوگا نا، نکلیں گی بد دعائیں، نکلتی ہیں، نکلتی ہے نا دل سے، دکھ ہوتا ہے نا، پھر والدین مجبور ہو کر بد دعائیں دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے والدین کو دیکھا ہے کہ یوں قمیضیں اٹھا اٹھا کر بھی بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے اس کے آگے ایسا آئے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو لہذا اگر اولادیں والدین کا دل ٹھنڈا رکھیں تو والدین مطمئن رہتے ہیں۔ کمی بیشی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو والدین اپنی اولادوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ اولاد نے حسن سلوک کرنا ہے، اور وہ اولاد حسن سلوک کرے گی جو والدین دعائیں کرتے رہیں گے، جو والدین خود نیک ہوں گے، خود نیکی پر لگے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اپنی اولادوں کو نیکی کے راستے پر لگایا ہوا ہوگا، وہ اولاد والدین کی خدمت کرے گی، ورنہ نہیں کرتے۔ تو یہاں تک تو ختم ہو گیا زکریا علیہ السلام کا، ٹھیک ہے۔ آگے شروع ہو رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہمارے ہاں جو مروج ہے طریقے کہ بھائی کوئی بھی بیماری ہو، پریگننسی میں بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی بیماری ہو رہی ہے، گروتھ سلو ہے، پانی بہت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یوں پرابلم ہے، تو کہتے ہیں حضرت مریم پڑھیں، وہ سورۃ مریم پڑھیں۔ آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اس میں سورۃ مریم میں پڑھ کے دیکھیں گے اور اپنے لیے اس واقعے سے سبق آموز باتیں نکالیں گے۔ اچھا، زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، ابھی اس میں سے دیکھیں کچھ اور سبق آموز باتیں نکلتی ہیں۔ بچوں کو ہم بھی پالتے ہیں، ہم بچوں کو پالتے ہوئے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے بھی کسی مشن کو لے کر چلنا ہے اور ہماری اولادیں بھی اسی مشن کو لے کر چلیں۔ حضرت زکریا نے جب یہ دعا کی، اس مشن کو لے کر چلتے ہوئے حضرت زکریا پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں، ساری زندگی اولاد کی خواہش ہی نہیں کی۔ ہمارے ہاں شادی کے 1 سال بعد بیچاری کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بیچاری، 2 سال ہو جائیں بیچاری، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بیچاری جی کیوں رہی ہے، اس کو زندگی میں کوئی انجوائے، کوئی مزہ آ ہی نہیں رہا ہوگا، اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں مقصد کیا ہے؟ بچے پالنے ہیں، گھر بار سنبھالنا ہے، بس۔ جس کو یہ مل گیا اس کو زندگی کا مقصد مل گیا، اور جس کو یہ نہیں ملا اس کی زندگی بیکار ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، اس مشن کو لے کر چلتے رہے، نیکی کے ساتھ جڑے رہے۔ بڑھاپے میں انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ اولاد دے دیں تاکہ وہ اولاد میرا اس مشن کو لے کر چلے، کیونکہ اولاد والدین کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اور وہ سب کچھ آبزرو کر رہی ہوتی ہے، وہ بہت جلدی سیکھتے ہیں بنسبت اور لوگوں کے۔ اچھا، اگر اولاد نہ ملے
جیسے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک نہیں ملی، کیا پھر ہم نے نیک نہیں بننا؟ نیک تو پھر بھی بننا ہے، اولاد ملے یا نہ ملے، ہمارا اس دنیا میں تو آنے کا ایک مقصد ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس میں اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا، وہی ذات جس نے تمہیں تمہارے لیے موت کو بھی بنایا اور زندگی کو بھی بنایا، اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ملتی، زندگی آپ کی بے مقصد بیکار نہیں ہو گئی، بہت قیمتی زندگی ہے۔ حضرت عائشہ کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ کی ساری زندگی بچے ہوئے ہی نہیں، لیکن کتنے بامقصد کام کر کے گئی ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں گھریلو معاملات کے حساب سے حضرت عائشہ سے مروی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور انہوں نے سیکھا اور ہم تک وہ دین پہنچا۔ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے اس دربار پر جاؤ، اس ولی بزرگ کے پاس جاؤ، وہاں تعویذ باندھو، وہاں دھاگا باندھو، ہم چل پڑتے ہیں، اولاد ملنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے اولاد ملنی چاہیے، کسی کہیں پہ بھی جانا پڑے۔ تو لہٰذا ہمیں بھاگ بھاگ کر کہیں اور جا کر کسی سے اولاد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دے گا، اسباب کے بغیر بھی دے دے گا۔ ہم نے نیکی پر جمے رہنا ہے اور خود بھی نیک بننا ہے، اور جب اللہ نعمت دے دے تو ہم نے اس سے سیکھا کہ اپنی اولادوں کو نیک بنانا ہے، اس بات کی فکر ہم نے کرنی ہے۔ دنیاوی کسی بھی گریڈ پر پہنچ جائیں، لیکن یہ فکر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی کہ بچوں کو رب کے ساتھ، بچوں کو قرآن کے ساتھ، بچوں کو دین کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، چاہے جتنے بڑے ہو جائیں بچے۔ ہو گئی سستی غفلت، نہیں مانگ سکے پریگنسی میں دعائیں کہ یا اللہ نیک اولاد بھی دینا، ہو گئی، لیکن ابھی بھی نیک اولاد کی دعائیں مانگنی ہیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا یا رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی مایوس نہیں ہوا، تو ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا۔ جہاں پر بھی جس نہج پر بھی پہنچ گئے بچے، تو بچوں کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، یا اللہ بچے ہم خود بھی نیک بنیں اور بچے نیکی کو آگے لے کر بڑھیں، یہ دعائیں ضرور مانگیں۔ اب شروع ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ جو واقعہ ہے ماں اور بیٹے کا بے مثال کردار کا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اور اس میں ہم پڑھیں گے مریم علیہ السلام کی سخت سے سخت آزمائش، ان کی عزت کا معاملہ۔ عورت کی عزت بڑی قیمتی ہوتی ہے، ان کا ہم اس کی عزت کا معاملہ پڑھیں گے کہ ان پر کیسی سخت آزمائش آئی اور انہوں نے پھر کیا کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں نیت کروں گی تو اللہ مجھے بیٹا دے گا اور پھر میں اس کو وقف کر دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ اور ہی پروگرام تھا، اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اللہ نے بیٹی دی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو خود ہی کہنے لگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ دین کے مشن کو تو زیادہ مرد لے کر آگے چلتا ہے، ان کی بھی ماں کی نیت یہ تھی، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اللہ نے بیٹی دی، لیکن انہوں نے نیت کی ہوئی تھی، انہوں نے بیٹی کو بھی وقف کر دیا۔ ان کے دین میں یہ مروج ہوگا نا کہ اولادوں کو وقف کر دیتے ہوں گے، ایک جگہ چھوڑ دیتے ہوں گے، عبادت کریں اور دنیا سے بالکل لا تعلق کر دیتے ہوں گے۔ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے، ہماری شریعت میں دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر اعتکاف بھی بیٹھنا ہے تو وہ بھی کتنے دن ہے؟ 10 دن، دنیا سے لا تعلق ہونا ہے۔ اب تو اعتکاف میں بھی 10 دن بھی لا تعلق نہیں ہوتے، جب سے یہ موبائل آ گئے لا تعلق ہوتے ہی نہیں ہے دنیا سے۔ ہاں جی، تو ان کی شریعت میں یہ تھا کہ بالکل دنیا سے لا تعلق ہو جاتے تھے۔ جیسے دینان سے ہاں ابھی بھی وہ ہوئی بھی ہوتی ہے، دنیا سے لا تعلق ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں، ایک ماں اور بیٹے کا واقعہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب ذکر کیجئے ان کے سامنے اس کتاب میں، قرآن مجید میں، یعنی مریم علیہ السلام کا۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ لوگوں سے الگ ہو گئیں ایک مشرقی کونے میں جا بیٹھیں، یعنی مریم علیہ السلام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ہیکل سلیمانی کے مشرقی کونے میں خود کو انہوں نے اعتکاف کر لیا، خود کو الگ کر لیا، بیٹھ گئی عبادت کے لیے۔ فَاتَّخَذْتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو اس نے اپنے آپ کو گویا ان سے پردے میں کر لیا، یعنی عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو گئیں۔
فارسلنا الیہا روحنا. باقی اللہ تعالیٰ نے درمیان میں واقعہ جو ہے وہ مخفی کر دیا جو ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ عبادت کے لیے الگ ہو گئیں تو ہم نے فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ. روحنا یہاں اس سے مراد ایک فرشتہ ہے. روح سے مراد فرشتہ بھی ہوتا ہے، بعض جگہ پر جہاں پر قرآن مجید میں روح کا لفظ ہے وہاں اس سے مراد وحی بھی ہے، بعض جگہ روح سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور بعض جگہ روح سے مراد روح انسانی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں امر وہی نا، اس سے مراد روح انسانی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. تو یہاں روح سے مراد ایک فرشتہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھیجا ان کی طرف. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے صورت اختیار کی مریم علیہ السلام کے سامنے ایک مکمل انسان کی. یعنی فرشتہ ایک مکمل انسانی شکل میں جب مریم علیہ السلام کے سامنے نمودار ہوا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم علیہ السلام نے کہا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو. یعنی مریم علیہ السلام اچانک تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کر گھبرا گئیں کہ پتہ نہیں بری نیت سے نہ آیا ہو. تو انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دل میں اللہ کا کچھ خوف ہے تو کسی بھی برے ارادے سے باز رہنا. تو پھر یہ کہنے لگیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. یعنی نام مریم پیارا ہے تو کام بھی اچھے ہیں، ہے نا. ہمارے یہاں مریم رکھ لیتے ہیں تو ہوتی کیا ہے، ماڈلنگ کر رہی ہے جی، فیشن شو میں جا رہی ہے، نام مریم اتنا پیارا، تو لہٰذا کام بھی اچھے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ تنہائی میں ہیں مریم علیہ السلام، کسی کو پتہ تھوڑی چلتا، برا ارادہ کر لیتی. تو اچھی بچیاں جو ہوتی ہیں، اچھی خواتین جو ہوتی ہیں، تنہائی میں کبھی کسی مرد سے تعلق نہیں رکھتی. ہمارے ہاں جب دین سے دور ہوتی ہیں نا، 4 بچے بھی ہیں، میاں بھی ہیں، لیکن تنہائی میں موبائل سے دیور کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی تعلقات ہوتے ہیں. تنہائی میں اچھی خواتین، اچھی بچیاں کبھی بھی کسی مرد سے تعلق نہیں رکھتی اگرچہ موقع بھی ملے. اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کی حیا کا تذکرہ پڑھ کر آئے ہیں نا، کہ بلایا بھی عورت نے لیکن نہیں مائل ہوئے، 10 سال قید میں رہے. کہا اے میرے رب، وہ میرے قال رب السجن احب الی مما یدعونی الی، جس کی طرف وہ مجھے پکار رہی ہے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں قید میں رہوں. تو یہاں بھی مریم علیہ السلام کی حیا کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ پوشیدہ تعلق نہیں رکھا. کتنی بڑی خوبی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. آج ہماری بچوں میں یہ خوبی ختم ہو گئی ہے، آج سمجھدار خواتینوں کے اندر بھی یہ خوبی ختم ہو گئی ہے. میاں جاتا نہیں اور ان کے پوشیدہ تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی دوست ہے، وہ بھی دوست ہے، وہ بھی بھائی ہے، وہ بھی کزن ہے، وہ بھی کزن ہے، دور پڑے کے کزنوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اور ہنس ہنس کے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، کتنا ٹائم گزارتی ہیں. میں کہتی ہوں جو عورت اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. اپنے خاوند کو تو ہنس کے دکھاتی نہیں ہے، اور کزنوں کے ساتھ بڑا کتنے گھنٹوں فون پر بات ہوتی ہے، کتنی دیر تک دل لگی کرتی ہیں. بہت زیادہ گناہ. تو یہاں پر مریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ حیا کا تذکرہ کر رہے ہیں. تنہائی میں جب مرد کو دیکھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ نہیں میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی، اگر تم تقوی والے ہو تو میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میرے ساتھ کسی برے ارادے سے، کسی بری نیت سے تعلق نہ رکھنا. ڈر گئیں، گھبرا گئیں، فوراً کسی قسم کا پوشیدہ تعلق نہیں رکھا. رکھ سکتی تھی نا، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، اکیلے میں تعلق رہتا، لیکن نہیں. قال انما انا رسول ربک، کہا کہ بے شک میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پاکیزہ فرشتہ ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی پاکیزہ بیٹا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے چھوا ہی نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بد چلن عورت ہوں، کوئی بدکاری تو میں نے کی نہیں. یعنی بیوقوف عورت اور بدھو عورت نہیں تھی، انہیں فطرت کا پتہ تھا. اگرچہ عبادت میں لگی رہتی تھی، دنیا سے لا تعلق رہتی تھی، لیکن ایسی بیوقوف نہیں تھی کہ انہیں فطرت کا نہ پتہ ہو.
کہنے لگی مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا؟ سنگل مدر بننے لگی ہیں اللہ کے حکم سے، باپ نہیں ہے۔ ماں نے نیت کی ہوئے کہ الگ رہے، یہ عبادت کرے، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا تو کہنے لگی میں کوئی بدکار بدچلن عورت تو ہوں ہی نہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، اللہ نے فرشتہ کہنے لگا ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ قال ربک هو علی حی، کہا فرشتے نے کہا تیرے رب پر یہ بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اس کو تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور یہ رحمت ہوگی ہماری طرف سے، یعنی جو بچہ ہوگا یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ تیرے رب کے حکم سے یہ ایک فیصلہ طے ہوا۔ یعنی اسباب کے بغیر بچہ پیدا ہوگا یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ رب جو ایک دن میں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا کرتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل ہے بغیر باپ کے ہی بچہ پیدا کر دے؟ یہ تو ہماری سوچ اور ہمارے دکھاوے کے لیے ہے کہ یوں کیا تو اسباب جوڑے تو ہوا، بعض دفعہ اسباب بھی جڑ جاتے ہیں اور بچہ نہیں ہوتا۔ یہاں اسباب بھی نہیں جڑے، اللہ کہہ رہا ہے میں بغیر اسباب کے بچہ پیدا کروں گا کیونکہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں نا، انما یرید اللہ ان یقول لہ کن، میں تو صرف کن کہتا ہوں فیکون، کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر کام کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے، اس سے مشورہ کریں، اس سے مشورہ کریں، وہ نہ دھوکہ دے دے، وہ نہ دھوکہ دے دے، ہے نا، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کریں یا نہ کریں، اب صحیح ٹائم ہے یا نہیں، ہم کتنا سوچتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جتنے مرضی پلاننگ مشورے بھی کر لو نا، اگر میرا حکم نہیں ہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے کہ وہ کام ہوگا بھی نہیں، یعنی ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ واقعہ ہمیں کیسے سبق سکھا رہے ہیں؟ یہ سبق ہے ان واقعات سے، یہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ ویسے پریگننسی میں کہتی ہوں سورۃ مریم کیا پورا قرآن مجید پڑھیں، خاص ہم مریم کے ساتھ سورۃ مریم کے ساتھ کیوں جوڑ دیتے ہیں کہ سورۃ مریم پڑھیں آسانی ہوگی، سورۃ یوسف پڑھیں بڑا بچہ پیارا ہوگا۔ ہم دنیاوی فائدے چاہتے ہیں اور ہماری لائنیں کیسی جڑتی ہیں، سورۃ یوسف پڑھیں گے تو بڑا پیارا بچہ ہوگا، جبکہ ہم پوری سورۃ یوسف پڑھ کر آ گئے، اس میں کوئی حسن کا تذکرہ ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے۔ ہم دنیا ہی بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھیں، دین کو پڑھیں، ہماری دنیا بن جائے، اور ہمارے لیے نہیں ویڈیو بن رہی ہیں۔ کتنے لوگ قائل کر رہے ہیں اس بات کی، تبلیغ کر رہے ہیں سورہ یوسف پڑھو، سورۃ مریم پڑھو، یوں آسانی ہوگی، یوں آسانی ہوگی، یوں دم کرو سورۃ مریم کے، جبکہ سورۃ مریم پڑھ کے تو دیکھیں ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو بلند کرنے والی ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے والی ہے۔ ویسے پورا قرآن شفا ہی شفا ہے۔ اگر بعض لوگ کہیں نا کہ ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے، سورۃ مریم پڑھی اور واقعی ڈیلیوری میں آسانی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پورا قرآن شفا ہے۔ اسپیسیفک ہم اس صورت کو کیوں خاص کر لیتے ہیں کہ اس کے تو اور مقاصد ہیں۔ ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے، ہم تنہائی میں برائیوں کی طرف مائل نہ ہوں اگرچہ کتنے زیادہ مواقع ہوں۔ ہم خواتین بھی دین کا کام کر سکتی ہیں۔ یہ عورت حضرت مریم جن کو اللہ نے ماں بنایا پیغمبر کا، دنیا سے کٹی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے ان کا درجہ کتنا بلند کیا، خاوند کے بغیر بچہ، یعنی جب ڈیلیوری ہونے والی ہوتی ہے ساس بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی بیگ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، پوری پریگننسی کے دوران کتنی مرتبہ چیک اپ ہو رہا ہے، وہ جی اچھی اچھی تصویریں لگائیں، اچھے اچھے خیالات ذہن میں آئیں، اچھا بچہ پیدا ہو، ریلیکس رہیں، کچھ بھی نہیں ہے حالات۔ ہاں جی جی، ہم جب دنیا میں کھپے تو اللہ نے کہا میں بھی تمہیں دنیا میں کھپا دوں گا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت سے ملا لیا ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، لیکن تجھے تیری چاہت میں کھپا دوں گا۔ جیسے کچھ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو بڑی آسان ڈلیوری ہوتی ہے، اس کو بڑی تکلیف کے ساتھ اور پورا پیریڈ بڑا تکلیف ہوتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، اجر ملتا ہے۔ ہاں تکلیف تو اجر ہے نا، وہ ہے نا کہ وہ ایک صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول اپنی ماں کو میں کندھوں پر بٹھا کر طواف کرواؤں، کیا میں اس کا حق ادا کر دوں گا؟ آپ نے کہا اس کی ڈیلیوری کے وقت
ایک پین کی بھی تو تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب ہم مریم علیہ السلام کا پڑھیں گے نا کہ ان کو اتنی تکلیف تھی کہ انہوں نے کیا بات کہہ دی کہ اس سے پہلے میں بھولی بسری ہوئی ہوتی، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ یعنی وہ جو ڈیلیوری کی تکلیف ہے، کتنے ہارٹ اٹیک کی تکلیف کو جمع کریں جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس لیے تو رکھی ہے۔ میں کہتی ہوں ڈیلیوری کے وقت کیا عورت پیٹ کے اندر، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا نا کہ جو ماں 9 مہینے تیرے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے، جسمانی کمزوری، اچھا ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، جذبات چینج ہو رہے ہیں، کبھی کھانا پینا اچھا نہیں لگ رہا، یہ کم تکلیف ہے؟ بالکل چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ماں کے درجات اس لیے تو بلند رکھے ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو یہ آسان تو نہیں ہے نا۔ جی بالکل، تبھی تو ایک صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا سب سے اے اللہ کے رسول مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر تیری ماں، 3 دفعہ ماں کہا، چوتھی دفعہ باپ کا، کیونکہ باپ ایسی مشقت تکلیف نہیں اٹھاتا۔ اب تو یعنی ایک بچے کے علاوہ 3 بچے جب ہوتے ہیں تو ماں کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، وہ کروٹ نہیں لے سکتی، وہ چل پھر نہیں سکتی۔ دونوں ماشاءاللہ صحیح رہی ہیں۔ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ سی سیکشن اس میں اور اچھا یہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذرا سوچیں، یعنی ایک خاتون جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا، اس کو فرشتہ آ کر خوشخبری دے رہا ہے کہ تم پریگننٹ ہو، اس کو کتنے خوف و ہراس اور کتنے وہم اور کتنے دکھ، کوئی خوشی ہوئی ہوگی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ خاوند ہے، باپ ہے، بھائی ہے، تسلیاں دینے والے ہے نا، سنبھالنے والے کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک واحد نیک خاتون جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کو تسلیاں دینے والا، اور اس کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں نقش کر دیا رہتی دنیا تک، کہ عورتوں کو پتہ چلے کہ ایسی ایسی آزمائشیں آتی ہیں نیک خواتین پر، تو وہ ان آزمائشوں پر کیا کرتی ہیں، ان آزمائشوں کا دفاع کیسے کرتی ہیں، اللہ پر جب بھروسہ کرتی ہیں، ثابت قدم رہتی ہیں، اور پھر انہیں کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہم پڑھیں گے، تو پھر اللہ ان کی مدد کیسے کرتا ہے رہتی دنیا تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو بڑی عظیم خواتین گزری ہیں، لیکن یہ عظیم خواتین حضرت مریم اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان کا یعنی یہ جنت میں سردار ہوں گی، ایک حضرت فاطمہ ہوں گی۔ جنتی عورتوں کی آزمائشیں بھی سخت، ہم کہتے ہیں نا ہم پر بڑے سخت حالات اب بھی، یعنی جیسے پریگننسی میں کسی کی بہت مشکل حالات ہوتے ہیں، یعنی تقریباً زیادہ تر ٹائم ان کا پوری پریگننسی ہاسپٹل میں، چیک اپ میں، وامٹ میں، یعنی بڑی مشکل حالات ان کے گزرتے ہیں۔ اس پر اجر ہے بہت زیادہ، جتنی بھی عورت تکلیف اٹھاتی ہے۔ ویسے تو ہر مومن عورت یا ہر مومن مرد ذرا سے بھی کانٹا چبھنے تک کی بھی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، اور اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہو، رشتہ داروں کی وجہ سے، ہمسایوں، اولاد، مال، صحت، جس کی وجہ سے بھی کوئی آزمایا گیا اس پر اجر ہے۔ تو حضرت مریم کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، قال ربک هو علی حین، کہا تیرے رب پر اس طرح باپ کے بغیر پیدا کرنا بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو نشانی بنائے لوگوں کے لیے، اور رحمت اپنی طرف سے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کی طرف سے جو یہ رحمت والا معاملہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ طے شدہ ہے، یہ معجزانہ طور پر جو ہے بچہ پیدا ہونے لگا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آج بھی معجزے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج بھی معجزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، اسباب کے بغیر بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حمل ٹھہر گیا، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے پھونک ماری، اللہ نے یعنی یہ مقرر کر دیا کہ پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، تو اس کے بعد فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ اس حمل کو لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئیں، خیال بھی نہیں آیا کہ ابارشن کروا لوں جان چھوٹے۔ آج ہمارے ہاں کتنے ابارشن ہوتے ہیں، بلکہ اسکولوں میں ارینج کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو ابارشن کروایا جائے کیونکہ لڑکیوں کا یہ حق ہے۔
اگر وہ اپنی یہ فطرت کے خلاف اپنی یہ ضرورت پوری نہیں کرتی تو کہتے ہیں بچوں کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جائے گا، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا، لہذا کیا کریں، پراپر طور پر ابارشن کروانے کے انتظامات کر لیں، جیسے ہی حمل ہو ابارشن کروائیں، فطرت سے ہٹ کے چلیں۔ یقین مانیے یہ عذاب ہے، یہ آزمائشیں ہمارے لیے، اسکولوں میں، ہوٹلوں میں اس طرح کے انتظامات ہوں۔ تو ان کو جب حمل ہوا تو لے کر اس حمل کو لے کر چلی گئیں دور، یعنی ہیکل سلیمانی سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ 8 میل دور فاصلے پر چلی گئیں، تنہائی میں چلی گئیں اپنا یہ مشکل وقت گزارنے کے لیے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر جب آیا ان کو درد ذہ مخاض إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس آ گئیں، یعنی اتنی تکلیف تھی انہیں کہ کھجور کے تنے کا سہارا انہوں نے لیا، اس کو مضبوطی سے پکڑا، ٹھیک ہے، یعنی شدت تکلیف کوئی بھی ہو، کسی بھی چیز کو پکڑ لیں تو انسان جب اس کو کس کے پکڑتا ہے تو وہ شدت جو ہے تکلیف کی کچھ کم ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی خواتین پکڑتی ہیں نا، زور سے کسی بھی چیز کو پکڑتی ہیں، تو انہوں نے کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یعنی دیکھ اندازہ لگائیں کہ انہیں کتنی یعنی تکلیف تھی اس بات کی کہ کوئی بھی نہیں ہے تسلی دینے والا۔ اس وقت نا خواتین کے نا ہارمونس بہت اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، فیلنگس بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی بہت رونا آ رہا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ تکلیف بہت زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو مریم تنہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا اس وقت اس تکلیف میں، یا لیتنی مت قبل ھذا، اس سے پہلے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور ایک بھولی بسری بھی ہوتی۔ کہنے لگی کہ یعنی میں اس بچے کا کیا کروں گی جو بچہ پیدا ہوگا، اس کو یعنی ان کو کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے، لوگوں کو کیا کہوں گی، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، دنیا کیا کہے گی۔ تو یہ انہوں نے اپنی حیا اور سچائی کے طور پر یہ بات کہی، ٹھیک ہے، یہ جو بات کہی نا میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میرا تذکرہ ہی نہ ہوتا، میں ہوتی نا یہ جو میرے ساتھ ہونے لگا ہے، ان کی حیا کہ میں لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا کیسے بتاؤں گی۔ فناداہا من تحتی، آپ کو پتہ ہے نا کہ نیک لوگوں کے اللہ ہر بات سن رہا ہوتا ہے، ویسے تو سب کی اللہ سنتا ہے، اللہ نے پھر فوراً فرشتے کو بھیجا، فناداہا من تحتہا، تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے۔ اس سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں اس کے نیچے سے اس سے مراد فرشتہ بھی ہے اور بچہ بھی ہو سکتا ہے، جو بچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، کیونکہ وہ تو بچپن میں بولنا شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال جو آگے باتیں ہم پڑھیں گے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ یہاں سے مراد فرشتہ ہی ہے۔ اللہ تحزنی، فرشتے نے کہا کہ آپ غمگین نہ ہو، تسلیاں دینی شروع کی۔ قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے سے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، یعنی معجزہ اور ہوا۔ ایک تو ڈیلیوری ہونے لگی ہے، کچھ بھی اسباب نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں، اور پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے نا بچے پیدا ہو جائیں تو پھر تو عورت کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے، پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہے، پریشان ہیں، کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ کے کھڑی ہو گئیں، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فرشتے کو بھیجا جو اس نے نیچے سے پکارا اور تسلی دی، آپ غمگین نہ ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں نا اپنے نیک بندوں پر اور بندے ثابت قدم رہیں، فرشتے تسلیاں ضرور دیتے، اب بھی دیتے ہیں فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اپنا مشکل کشا رب کو مان لیا، ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہہ رہا ہے میں فرشتے اتارتا ہوں، جو فرشتے آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ نیک بننا ہے، ثابت قدم رہنا ہے نیکی پر، اللہ کی سچی محبت دل میں رکھنی ہے، اللہ سے سچی دوستی کرنی ہے، اللہ سے سچا تعلق رکھنا ہے۔ اللہ پھر ڈپریشن میں نہیں جانے دیتا۔ ہم کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، بہت بہترین ہاسپٹل ہو، بڑا بہترین ڈاکٹر ہو، کچھ بھی تو نہیں ہے مریم علیہ السلام کا، لیکن اللہ کہہ رہے فرشتوں سے میں نے تسلیاں دلوائیں۔ آج بھی اللہ تسلیاں دلواتا ہے، جب ہم جمیں گے، جب ہم اسباب سے نظریں ہٹائیں گے، جب ہم اسباب پر بھروسہ نہیں کریں گے، جب ہم اسباب پر رونا دھونا چھوڑیں گے، یہ نہیں ہے وہ نہیں،
بھائی کتنی بدقسمت، میرے پاس یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو ان اسباب کو سب کچھ نہ سمجھے مشکل کشا ہیں، اللہ پر نظر رکھیں۔ مریم علیہ السلام کے لیے کوئی بھی اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے تسلیاں دلوا رہے ہیں، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ معجزے دیکھیے، اس وقت کتنی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر دل کو مضبوط بنایا، کمزور نہیں ہونے دیا۔ ایک یہ معجزہ ہوا، دوسرا معجزہ یہ کہ ان کے قدموں کے نیچے سے چشمہ رواں کر دیا اللہ نے۔ یعنی جب ہم اللہ کے نیک بندے بنیں گے، اللہ اسباب بھی دے گا۔ یہ جو مہنگائی، ٹھیک ہے نا، رزق کی کمی ہماری یہ آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں پر ہم نے رونا دھونا نہیں ہے، ان آزمائشوں پہ ہم نے رب کے اور قریب ہونا ہے، ان آزمائشوں میں ان چیزوں کی ویلیو اور کم کر دینی ہے، اپنے رب کو سب سے بڑا جاننا، وہ ہمارے مسائل حل کرے گا، یقیناً کرتا ہے اللہ مسائل حل۔ اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، کوئی بھی تو پاس نہیں ہے، ٹھنڈا پانی، چشمہ جاری ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے خوراک کا کیسے انتظام کیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ، لوگوں کو بھی تو چھوڑ آئی تھی نا، تنہا میں آ گئی تھی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعٍ، یعنی جیسے زکریا علیہ السلام پہلے آتے تھے، کھانا دے جاتے تھے، وہ اسباب خود چھوڑ آئی کہ کیا اب ان کو ایک ایک بات کیسے کیا بتاؤں، چھوڑ کر 8 میل دور آ گئی۔ یہاں پر جو ہے اللہ نے چشمہ جاری کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوراک کا کیسے انتظام کیا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہلائیے اپنی طرف کھجور کے تنے کو، جو سوکھا ہوا کوئی اس کو پانی دیتا تھا کھجور کے درخت کو، اللہ نے اس کھجور کے درخت پر کھجوریں لگا دی، اور معجزہ ہوا۔ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ نے کہا کہ اس کے گریں گی آپ کے لیے تازہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں، یعنی یہ بھی معجزہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کھجوریں گر رہی ہیں۔ تو یہ ہے کھجور میں آپ کو پتہ کتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، تبھی تو سنت ہے کہ روزہ افطار کھجور سے کرو۔ اب سائنس ریسرچ کرتی ہے کہ ایک کھجور کے اندر 2-3 پراٹھوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اگرچہ پیٹ نہ بھرے لیکن طاقت، انرجی پورے جسم کو اتنی زیادہ ملتی ہے۔ ہم نے کھجور کو روزے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ رمضان میں کھانے ہیں، اور پھر ہم کھجور کو کوئی کھانا تھوڑی سمجھتے ہیں، کوئی خوراک تھوڑی سمجھتے ہیں، ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کوئی میٹھی چیز ہے بس کھانی ہے، اس کے بعد پیٹ اور چیزوں سے بھرنا ہے، وہ الگ سے چیزیں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کھانے کا، پانی کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا کیا انتظام کیا، تازہ کھجوریں، ٹھیک ہے نا۔ غربت ہے اگر ہمارے گھروں میں پیسہ نہیں، کھجور تو کھا سکتے ہیں نا، اس کو ہم کم ویلیو دیتے ہیں، چاکلیٹ کو ویلیو دیتے ہیں، کھجور کو، ہاں کھجور سے ہم نے مانوس ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بھی انتظام کیا۔ دیکھیے کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کھجور کے تنے کو ہلاؤ، معجزہ بھی ہوا لیکن کوشش بھی کرنی ہے ساتھ کے ساتھ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کھائیے، آپ پیئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ سارے دکھ اللہ نے تسلی دی، پریشانیاں چھوڑو، غم چھوڑو، اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اتنی تسلی دی اللہ نے، ٹھیک ہے نا، اتنی آزمائشوں کے باوجود ایک دفعہ بھی نہیں سوچا ابارشن کرواؤں۔ ڈیلیوری کے وقت بھی اپنی حیا کا خیال آتے ہوئے انہوں نے پھر یہ بات کہی تھی حضرت مریم نے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی آدمی کو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اللہ ہمارے دل کی فیلنگ کو جانتا ہوتا ہے، کوئی اور ہمارے ساتھ بیٹھا اس کو ہمارے دل کی کیفیت کا نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ کو ہمارے دل کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا ہم سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ کو اس بات کا پتہ، کیونکہ اللہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سینوں کے شارک کے تو قریب ہے، یعنی اللہ کا علم ہے اتنا زیادہ، اتنا وسیع، اللہ کو سب باتوں کا علم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے جو ذہن میں بات تھی نا کہ لوگوں سے کیسے سامنا کروں گی، وہ مسئلہ بھی اللہ نے سولو کیا۔ اللہ نے کہا اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا،
تو آپ نے کیا کرنا ہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، آپ نے اسے اشارے سے یہ کہنا ہے کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی، صومن یعنی چپ کا روزہ، فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج ہرگز نہیں بات کروں گی آج کسی بھی انسان سے، ٹھیک ہے، آپ نے پھر کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ ان کی شریعت میں نا چپ کا روزہ ہوتا تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے، لیکن چپ رہنے کے فائدے بہت ہیں، ہونا چاہیے تھا۔ ہے نا چپ رہنے کے فائدے بہت ہیں، تو لہذا جہاں پر ہم کسی کو کوئی ثبوت نہیں دے سکتے وہاں ہم چپ کر جائیں۔ چپ کرنے سے بہت سے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں، یہ اللہ ان کو مسئلے کا حل بتا رہا ہے، چپ ہو جائیں آپ۔ کوئی ایک آگے لوگوں نے باتیں کی، کوئی کیا بات کرے گا، کوئی کیا بات کرے گا، آپ نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے چپ رہنا ہے، کس کس کو جواب دیں گے؟ اللہ تربیت کر رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے ہمیں بھی کہ چپ رہیں اور اللہ کے سپرد کریں معاملے، اللہ چپ کرنے سے خود کے لوگوں کے منہ بند کروا دے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم جواب نہ دیں، اپنی صفائی نہ دیں، ہر دفعہ بول کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بعض جگہوں پہ چپ رہنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، لہذا چپ کرنا ہوتا ہے۔ چپ کرنا کوئی بہت بری بات نہیں ہے، کہتے ہیں دیکھا کتنی بیسنی ہے نا کوئی قصور تبھی تو چپ کر گئی، تبھی تو چپ کی ہوئی ہے، ہاں۔ تو لہٰذا بعض جگہوں پر چپ رہنا جو ہوتا ہے نا وہ مسئلے کا حل ہوتا ہے، لہٰذا جب لوگ ایسے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنا چپ کا روزہ ختم کرنا ہے، ہم نے پھر بھی چپ رہنا ہے یہ جو ہے نا کہ چپ کر کے، ہاں نہیں، یہ جو بات ہے نا کہ چپ کر کے دیکھو تماشا دیکھ رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتے، بغیر بے تک کے باتیں لوگ کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ مریم علیہ السلام پر لوگ کریں گے، اگر آپ سچے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ پھر چپ رہیں، پھر مسئلے کا حل یہ ہے کہ پھر آپ خاموش رہیں، تمام مسئلے کا حل یہ ہے کہ پھر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ آپ نے پھر جو ہے لوگوں کو اشاروں سے بات کرنی ہے، پھر آپ نے ان سے کہنا کہ میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ لے کر اس کو اٹھائے آئی اپنے قوم کی طرف، اپنی قوم کے پاس اس بچے کو لے کر آئی۔ جب مریم علیہ السلام نے اتنے معجزے دیکھے کہ فرشتہ آ کر مجھے تسلی دے رہا ہے، اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ڈیلیوری ہو گئی، میرے پانی کا اللہ نے انتظام کر دیا، میرے کھانے کا اللہ نے انتظام کر دیا، مضبوطی سے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد ان کے اندر مضبوطی آ گئی، خود اعتمادی آ گئی، بچے کو اٹھایا اور لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں میں آ گئی، کیونکہ تنہائی میں زندگی نہیں گزر سکتی تھی، مشکل تھا، آ گئی پھر لوگوں کے پاس اس بچے کو لے کر۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو لوگوں نے کہا اے مریم تو یہ کیا لے کر آ گئی ہے، تو بہت بری چیز یہ لے کر آئی ہے، تو بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ یعنی بغیر سوچے سمجھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے تانے دینا، کچھ نہیں پوچھا لوگوں نے، مریم پر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی، تو کیوں اتنی بدکار بن گئی؟ بغیر سوچے سمجھے یہ طنز و طعنے کرنے شروع کر دیے۔ فاشارت الیہ، اب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے، لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں پڑا بچہ ہے، یہ کیا بات کرے گا، تم جواب دو نا، تم کیوں نہیں جواب دے رہی؟ یعنی بعض دفعہ لوگ ہمیں غصے میں تپاتے ہیں، بولو، ٹھیک ہے نا، ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایسے ایسے طنز کر دیتے ہیں ہم پر، تو ان سب باتوں کا جواب خاموشی۔ بعض دفعہ ہم جواب دے سکتے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اب کیا ہم ان کو سمجھائیں، کتنے نادان لوگ ہیں، ہوتا ہے یہ بعض دفعہ، یقین میں نے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا قصور ہے نا۔ ہاں اچھا، میں آپ کو یہی تو بات بتانے لگی ہوں نا، بعض دفعہ لوگ جو ہیں ہم پر ایسے اٹیک کرتے ہیں، ہمیں وہ لوگ بے وقوف لگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو جب اس وقت ہم خاموش رہتے ہیں، ہماری اس خاموشی کو نامہ اعمال میں تولا جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ خاموش رہنے سے بہت بڑے بڑے لڑائی جھگڑے شروع ہی نہیں ہوتے، ختم ہو جاتے ہیں ہمارے خاموش رہنے سے۔ یہ اس وقت خاموش رہنا بھی بہت بڑی نیکی ہے
جب بولنے سے فتنے بڑھ رہے ہوں، لڑائی بڑھ رہی ہو، مسائل بڑھ رہے ہوں، اس وقت ہمیں خاموش رہ جانا چاہیے۔ یہ خاموشی بھی اللہ کے ہاں ہماری بہت بڑی نیکی شمار ہوگی۔ اس خاموشی کو بھی نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ بے وقوف ہم لڑائی جھگڑے کے بغیر بندہ آرام سے بھی تو نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا ہے نا، کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اگر وہ آرام سے بات کرے، سن لے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے۔ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا، وہ آپ پر اٹیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے، اس نے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ آپ کب تک لاجک دیتے رہیں گے، آپ کب تک جواب دیتے رہیں گے، کب تک دوسرے کو قائل کرتے رہیں گے؟ اگلا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے خاموش رہنا، خاموش رہنا ہے۔ خاموشی مسئلے کا حل ہے۔ ہر دفعہ بول کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بعض دفعہ بول کے بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ جب ہم بول کے دیکھیں مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اس وقت پھر ہم خاموش رہیں، پھر اللہ مدد کرے گا، پھر اللہ ہماری صفائیاں دلوائے گا، پھر ہمارے خلاف جو وہ باتیں کر رہے ہیں، پھر اللہ ہماری عزت بڑھائے گا، پھر ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے ہم خاموش ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، لاجک دینے میں، لڑائی کرنے میں، دوسرے کو قائل کرنے میں بڑی انرجی لگتی ہے۔ تھک ہار کے پھر انسان بیٹھا ہوتا ہے، پھر انسان کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر والے نا واقعہ تھا جو ہاں فرشتہ جواب دے رہا تھا، جی، وہ واقعہ یعنی وہ واقعہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دونوں جا رہے ہیں، کسی نے بھی آ کر ان پر نا اٹیک کرنا شروع کر دیا ابو بکر صدیق پر کہ تم ایسے تم ایسے۔ اور جب کوئی بڑا ساتھ ہو تو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے نا، اور ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ لیکن جب وہ بہت ہی زیادہ حد سے بڑا، اچھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کیونکہ ابو بکر صدیق خاموش تھے، فرشتہ جواب دے رہا تھا ان کی طرف سے نا۔ تو جب ابو بکر صدیق نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے چلے گئے۔ تو تھوڑی سی اپنی صفائی میں ابو بکر صدیق نے بات چیت کی۔ اس کے بعد جب دیکھا نا ادھر ادھر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کہنے اس نے جب اتنی میرے خلاف باتیں کی تو آپ کھڑے ہوئے تھے، اور جب میں نے اپنی صفائی میں بات کرنی شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچے تو کہنے اللہ کے رسول آپ آ کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا جب تو جواب نہیں دے رہا تھا تو فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے تو پھر میں بھی آ گیا۔ تو لہٰذا یہ بات یہ نہیں کہ جب ہم خاموش رہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہوتی، اللہ کی مدد آتی ہے۔ خاموش رہنے میں اگلا تو ہے نا ہمیں ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، مسئلے کو یعنی چھوٹی سی بات کو بہت بڑھانے پر تلا ہوا ہے۔ گھروں میں بھی بعض دفعہ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لاجک سے دوسرے کو سمجھائیں تو مسئلے کا حل ہوگا۔ خاموش رہ جائیں، اپنے عمل سے بتائیں، اگلے کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو خاموش رہنے سے زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کی، اور یہ طریقہ انہیں اللہ نے سکھایا، ٹھیک ہے، یہ بات انہیں اللہ نے سکھائی۔ اچھا، یہ شربت پینے تو وہ ٹھنڈا ہوگا، جگ میں وہ دے دیں، ہاں جگ میں ٹھنڈا ہے وہ۔ اگر پانی پینے ہیں تو پھر نا فریزر سے بوتل لے آئیں ٹھنڈی پانی کی نا، ویسے یہ جگ میں نا ٹھنڈا ہے، اگر پینے ہیں تو جگ والا پی لیں ٹھنڈا۔ اچھا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جو ہے گود میں یہ کیسے جواب دے گا؟ بچہ بول پڑا اللہ کے حکم سے، قال انی عبد اللہ، کہنے لگا بچہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چھوٹا بچہ گود میں، اللہ بلوانا چاہے تو کیوں نہیں بول سکتا بچہ؟ دیکھیے ہمارے 9 مہینے کے بچے بول رہے ہوتے ہیں، 5 مہینے کے بچے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، ہے نا، 5 مہینے کے بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو گود میں بچہ اللہ کیسے نہیں بلوا سکتا؟ مریم علیہ السلام کہاں تک اپنی صفائی دیتی؟ دے ہی نہیں سکتی تھی، ویڈیو بنا نہیں سکتی تھی، کیمرے تھے نہیں، کوئی بندہ تھا نہیں، کہاں تک اپنی صفائی دیتی؟ کسی نے ماننا ہی نہیں تھا، کیا ثبوت پیش کرتی؟ ان کا تو دماغ بھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے بچے سے صفائی دلوائی، انی عبد اللہ، بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اور وجعلنی نبیہ، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ دیکھیے، ماں کمال کی تھی تو بچہ بھی کمال کا، جب ماں مریم ہو تو بیٹا بھی پھر عیسیٰ ہوگا، جب باپ زکریا ہو تو بیٹا بھی یحییٰ ہوگا۔ ماں باپ کو سب سے پہلے نیک بننا ہے، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے،
بڑی ذمہ داری ہے. ماں باپ نے بڑا مثالی بننا ہوتا ہے. کہنے لگے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور پھر وجعلنی مبارکن اینما کن، اور مجھے اللہ نے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے اللہ نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں. یعنی عیسائیت میں بھی یہ تھی کہ انہیں نماز کی تلقین کی جا رہی ہے، کہ عیسائیت میں بھی نماز کا حکم تھا، زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، ان کے دین میں بھی تھا. اور یہ دیکھیے کہ جو کہہ رہے ہیں نا انی عبد اللہ، آج جو کرسچن مذہب جو اختیار کیے ہوئے ہیں، کاش ہی قرآن مجید پڑھیں، اس میں واضح انی عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. کیسے یعنی گمراہی کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو ملا کر تینوں تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہے نا. بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ مل کے ایک خدا ہے، بعض تینوں کو ملا کر خدا بنا رہے ہیں. یہاں پر واضح انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اپنے آپ کو خدا تو کہا نہیں، اور نہ ہی یہ کہا کہ میں اللہ کے ساتھ شامل ہونے والا ہوں. تو ان کی شریعت میں بھی نماز ہے. آج انہوں نے نماز ختم کر دی. فرق ہوگی نماز، لیکن یہ ہاں ان کی یعنی ہم سے فرق ہے نا. ایک دن ہے عبادت کا، شاید اصل میں نا ان کی جو ہے نا عبادت ہی فرق ہے. وہ کھڑے ہو کر کچھ بولتے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ اس طرح کے. ہاں جی. لیکن اب جتنی بھی ان کی شریعت تبدیل ہو چکی ہے، ساری تبدیل ہو چکی ہے، چینج ہو چکی ہے. کھڑے ہو کر جو دعائیں مانگتے ہیں نا، جو کلمات پڑھتے ہیں، وہ اسی کو نماز کہتے ہیں، اور سب مل کے پڑھتے ہیں اور جھوم جھوم کے ہل ہل کے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو نماز کہتے ہیں. بہرحال لیکن ان کی شریعت میں بھی دیکھیں نماز کا تذکرہ آیا. وبرم بوالدتی، اور ان کی شریعت میں بھی یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اپنی والدہ کو کیسے انہوں نے وہ کیا، سب کے منہ بند کروائے کہ نہیں کروائے. وبرم بوالدتی، پہلے والدہ نیک تھی، اللہ نے نیک اولاد دی. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں بنایا مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ ان کی شریعت میں بھی تھا. ان کی شریعت میں مدر ڈے نہیں تھا، یہ اب بنا ہے. وبرم بوالدتی، یعنی 365 دنوں میں سے ایک دن نہیں تھا، پورے 365 دن تھے. یہ اب بنا ہے، ان کی شریعت میں بھی نہیں ہے. ان کو کاپی کرتے کرتے ہم نے بھی ابھی پچھلے دنوں تو مدر ڈے گزرا ہے نا، ایک دن ہم بنا لیتے ہیں. ان کی شریعت میں بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے وبرم بوالدتی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے ساری زندگی میں نے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنا ہے، ساری زندگی میں نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا، اور جس دن کہ میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یعنی سلام کا کیا مطلب ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. جی ہاں دیکھیں زندہ اٹھایا جاؤں گا، بڑے نا قرآن مجید، ہاں سب کچھ دیکھیے نا، زندہ کر کے میں اٹھایا جاؤں گا. ہاں یعنی یہ قیامت والے دن، قیامت والے دن میں اٹھایا جاؤں گا. اچھا اور ویوم اموت، جس دن کے میں یہ ہاں سارے ہاں انہیں تو نہیں پتہ. تو یہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا قیامت والے دن، اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم علیہ السلام کا قصہ، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں ان کا تعارف. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. ہے نا، ہم لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں، اور بعض نے اتنا مانا کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. ہمارا ایمان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، اور معجزانہ طور پر پیدا ہوئے اور اس دنیا میں آئے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، دعوت و تبلیغ کی، اور پھر جب ان کو لوگوں نے مارنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا.
اور ابھی وہ زندہ ہیں اس طرح کہ جیسے اللہ نے چاہا، اور اب یہ دوبارہ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنے کے بعد دوبارہ اسلام کو زندہ کریں گے، دوبارہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں گے، لیکن فالو اب اسلام کو کریں گے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، پھر اسلام زندہ ہوگا۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ کتنی کلیئر بات اللہ نے کہہ دی، اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنا بیٹا بنائے، وہ تو پاک ہے اس چیز سے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو اپنا بیٹا بنائے؟ اللہ نے ان کو معجزانہ طور پر پیدا کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے معجزانہ طور پر پیدا کیا اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ بیٹا بنانے سے ان کا رتبہ بلند نہیں ہوتا۔ وہ ہے نا، کہتے ہیں نا کہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، اسی لیے تو ہم ان کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے باپ کے بغیر پیدا اللہ نے ہاں کیا کون کو پہلے جب پہلے دفعہ پیدا کیا۔ اللہ نے مثال دی کہ آدم کی بھی تو مثال ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے، جیسے آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ مریم علیہ السلام کا تو واقعہ ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو چلا رہے ہیں، ان کی نبوت، ٹھیک ہے، ان کے کردار، ان کے آنے کا مقصد، ٹھیک ہے، اور ان پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلافات پیدا کر لیے مختلف گروہوں میں لوگوں نے آپس میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو افسوس ہے، ویل ہے، یعنی یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جو سب سے نیچے ہے، اس کو کہتے ہیں ویل۔ تو تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے، من مشہد یوم عظیم، جس دن بڑے دن یہ سب لوگ پیش ہوں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنا اب لوگوں نے اختلاف کیا ہوا نا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بہت بلند کیا ہوا ہے۔ تو اس واقعے سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا کردار بہت مضبوط تھا، وہ بہت بہادر خاتون تھی، وہ بہت باتقویٰ خاتون تھی۔ ان کا کردار اپنی بچیوں کو بتائیں کہ ان کے اندر کتنا حیا تھا۔ ایسا حیا عورتوں کا زیور ہے، عورتوں کا زیور حیا ہے، مردوں سے عورتوں نے بچنا ہے، نہ کہ کوئی بھی مرد ہماری طرف دعوت پھینکے اور ہم اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ عورتوں نے دعوتوں کو قبول مختلف مردوں کے نہیں کرنا، اپنے کردار کو پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں بھی، موبائل میں بھی، ہیڈ فون کے ذریعے، اندھیرے میں بھی، سب وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہم کسی بھی وقت چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہیں اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے اس دن جس دن یہ ہمارے پاس ظالم آئیں گے، اور اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں کتنی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آج تو مست ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے اللہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیے اس دن سے جو کہ حسرت کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن کا نام یوم الحسرہ، افسوس کا دن، ندامت کا دن، پچھتاوے کا دن، قیامت کے دن کا یہ بھی نام ہے۔ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ اب غفلت میں مبتلا ہیں اور اب ایمان نہیں لا رہے، یعنی ابھی بھی یہ غفلت اور بے ایمانی میں پڑے رہیں گے، جبکہ وہ دن آنے والا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہوش دلائیں، انہیں ہوش آئے، ان کی آنکھیں کھلیں، ان کے کان کھلیں۔ اگر نہیں کھلیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن تو کیا ہی اچھا دیکھنا ہو، کیا ہی اچھا سننا ہوگا، لیکن اس وقت کا کیا اچھا سننا اور دیکھنا ان کو کام دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ انہیں ڈرائیے اس دن سے جو کہ حسرت کا دن ہے، اس دن تو فیصلہ کر دیا جائے گا
اور انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یقیناً اس دن ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے، اور جو کوئی بھی اس پر موجود ہے اس کے بھی ہم ہی وارث ہوں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یہ سبق ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے لوٹنا کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف لوٹنا ہے۔ لہذا ہم نے خود بھی اس حسرت والے دن سے، حسرت سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی قیامت کے دن کی حسرت سے بچانا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے ہیں، حیا والے اعمال کرنے ہیں، اللہ کے دین سے جڑنا ہے، غفلت میں اور بے ایمانی والی زندگی نہیں گزارنی۔ آج اگر غفلت میں زندگی گزار دی، ہدایت سے دور رہے، قرآن مجید سے دور رہے، تو قیامت کا دن بڑا افسوس کا دن ہوگا، پچھتاوے کا دن ہوگا، ندامت کا دن ہوگا۔ اس دن پھر ندامت، افسوس، پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گی۔ آج پچھتاوے میں ایک آنکھ سے آنسو بھی نکلا نا، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوگا۔ ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے نیکیوں میں، لیکن اگر ہم قیامت والے دن رو رو کے، حسرت میں، افسوس میں، ندامت میں، آنسو بہا بہا کے اللہ کے سامنے ندامت سے کہیں گے یا اللہ اب تم دیکھنا ایک دفعہ بھیج دیں، اب کتنے نیک بنیں گے، تب کوئی فائدہ نہیں۔ آج فائدہ ہے نیک بنے، خود بھی نیک بنے، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولادوں کو نیکی کے ساتھ جوڑیں، جیسے زکریا علیہ السلام نے جوڑا، جیسے حضرت مریم نے جوڑا۔ حضرت مریم نے اللہ سے گلے شکوے نہیں کیے، حضرت مریم نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر اس کے کان نہیں بھرے جیسے کہ ہم کان بھر دیتے ہیں، اور دروازے بچوں کے بند کر دیتے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں نا۔ نقصان ہمارا ہو جاتا ہے، بچے ہمارے ہی فرما بردار نہیں بنتے۔ تو یہاں تک اس واقعے سے دیکھا ہم نے کتنے سبق حاصل کیے، ٹھیک ہے۔ مریم علیہ السلام کا ہم نے دیکھا کہ مشکل وقت پر انہوں نے کیا کیا؟ مشکل وقت میں حیا کو نہیں چھوڑا، مشکل وقت میں اللہ سے تعلق کو نہیں چھوڑا، مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مشکل وقت میں اپنے ہوش و حواس کو نہیں چھوڑا، جو منہ میں آیا وہ نہیں بولا، ہوش و حواس میں رہنا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، حوصلے اور برداشت میں رہنا ہے، کسی پر طنز و طعنے نہیں کرنے، کسی کو دھونس نہیں دینی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جب ذہن میں ایسی باتیں آنے لگیں، جب ایسی فیلنگ آنے لگیں، خاموش ہو کر، چپ کر کے تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے اٹھ جائیں۔ بیٹھیں گے تو کوئی اور بات کرے گا تو آپ اس کا جواب دیں گے، بات بڑھے گی، لہذا آپ تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو اس طرح ہم خواتین اپنے مشکل حالات پر سمجھوتا کر سکتی ہیں، اس طرح پھر ہم اپنے مشکل معاملات کو دور کر سکتی ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کا مشکل مرحلہ ہم نے پڑھا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں یا بس کریں؟ بس کریں؟ چلیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔